السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آ جایا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِيَنْتَهِيَنَا أَقْوَامًا وَدِيعِهِمُ الْجُمْعَةِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، البتہ 4 قسم کے لوگوں پر یہ واجب نہیں، جیسے غلام، عورت، بچہ اور بیمار۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جمعہ جن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا اس کو فرض کیا گیا ہے، وہ کام میں دیکھیے کہ اگر شہر یا دیہات ہو یا گاؤں، کچھ بھی، یعنی لوگ وہاں کوئی ذمہ دار ہو، بالغ لوگ ہو اور بزرگ لوگ ہو، وہ شہری ذمہ داریوں کو برداشت کرنے کے قابل ہیں، تو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کرے اور کسی امام یا خلیفہ کا انتظام کر کے لوگوں کو دین اور دنیا کے متعلق اہم ترین معلومات کو پہنچائے۔ یہ ان کا فرض ہے۔ جمعہ کا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ احکام ہے، سمجھیے۔ خطبہ دیں اور کسی ایک ذمہ دار کو ٹھہرائیں، خطبہ دیں اور بیانات وغیرہ کو جاری رکھیں۔ جمعہ دنیا کے تمام ایام سے افضل اور عظیم ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعۃ وفی خلق آدم علیہ السلام وفی ادخل الی الجنۃ وفی اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ۔ جمعہ کا دن تمام ایام میں افضل ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو عظمت دی ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے نیکیاں کی جائیں اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ دیکھیے، جمعہ کے دن تو ہر کوئی پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعہ کے دن ہر مسلمان بالغ پر غسل واجب ہے۔ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو کا استعمال کریں۔ تمام مسلمان جمعہ کے دن غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں۔ خطبہ کے وقت سب سے پہلے مسجد میں آنا بہتر ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے پہلے وقت میں مسجد کی طرف نکل پڑتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے حق میں 1 اونٹ کی قربانی دی، اور دوسرے وقت میں جو نکلتا ہے وہ گائے کی قربانی دی، اور تیسرے وقت میں جو نکلتا ہے وہ سینگوں والا مینڈا قربانی دیا، اور چوتھے وقت میں مرغی، اور 5ویں وقت میں انڈے کی قربانی۔ اللہ نے ایسے بہت سارے آپ لوگوں کو نعمتیں، ہم کو سارے مسلمانوں کو یہ نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ جب امام خطبے کے لیے آ جاتے ہیں تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو نوافل آسانی سے پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، تیل یا خوشبو لگاتا ہے اور مسجد میں پہنچ جاتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، اور اس کی نماز مقدر نماز ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، تو اگلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ بڑے گناہ کا
کوئی ارتکاب نہ کرے۔ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دیں، یعنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیکھیے نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بیان سن رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر کے کھیلوں میں جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں، کوئی کنکر لے کر مار لیتے ہیں، کوئی پینسل سے گول گول پھراتے ہیں، کرتے ہیں، اپنے جو ہے یعنی اپنے ذہن کو جو ہے دوسری طرف بڑھ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایسے کام نہ کریں۔ ہاں، جب خطبہ ہوتا ہے تو ہم ان باتوں کو اچھی طرح سے سنیں۔ اگر جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہے ہوں تو اپنے ساتھی کو کہے کہ دوسروں کو بھی کہیں کہ وہ خاموش ہو جائے۔ یہ کام ہے، یہ ہم ہدایت کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن اس وقت آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت نمازیں پڑھ لے اور میں سے تخفیف سے کام لے، یعنی آنے سے پہلے۔ اگر دیکھیے، اگر جو ہے نا خطبہ دینے سے پہلے آنے والے یعنی امام ابھی نہیں آئے، اگر امام نہیں آئے، خطبہ اسٹارٹ نہیں ہوا تو ہم اس سے پہلے ہم نوافل ادا کر سکتے ہیں مسجد میں۔ جب امام آ جائیں گے تو ان کے خطبے کے دوران آپ جو ہے نا دوسرے کام نوافل وغیرہ ادا نہ کریں، صرف خطبہ سنیں۔ مسجد میں بیٹھنے والوں کی گردنیں نہ پھیلائیں، یعنی دیکھیے کیسے کیسے احکام ہے۔ جا کر مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں، پیریں پھیلا کر بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی جگہ لے لیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن ایسے کام ہرگز نہ کریں۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے، آپ کا ثواب جاریہ کم ہو جائے گا۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے۔ جمعہ کے دن جب نماز کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلد نکلو اور تجارت چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تجارت کو ترک کر کے پہلے نمازوں کی طرف، مسجد کی طرف چلے جاؤ۔ اور جمعہ کے دن جو ہے نا سورہ کہف کی تلاوت افضل ہے۔ جمعہ کے درمیان ارشاد ہے، دیکھیے ارشاد نبوی ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ یضع لہ من النور ما بین الجمعتین۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس دن میں ایک ساتھ دعا کی قبولیت کی ہے۔ جو اس وقت میں دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ کا بندہ اس میں اللہ ذوالجلال سے اچھائی کا سوال کرے تو وہ یقیناً اس کو دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اب دیکھیے، ایسے لوگ جو بستی یا شہر میں ہو، جمعہ سے نہیں پڑھ سکتے، جمعہ ادا نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے جو ہے ضروری نہیں کہ وہ جمعہ کی نماز باجماعت ادا کریں۔ مسجد کی عمارت یا صحن میں بھی جمعہ درست ہے، ادا کر سکتے ہیں۔ کھلے میدانوں میں اگر وہ کر سکتے ہیں تو برابر کر سکتے ہیں۔ اگر سہولیات نہیں ہیں اور کہیں پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی جگہ غلط ہے وغیرہ تو اس کے لیے شرائط نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، جمعہ کے دن فضیلت صرف جمعہ کی نماز کی ہی نہیں، جمعہ کی نماز کے لیے تو سب نکلتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، ضعیف نکلتے ہیں، بوڑھے نکلتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی سب مسلمان جمعہ کے دن نمازیں تو ادا کرتے ہیں، لیکن بات یہاں پر صرف جمعہ کی نہیں، ہر دن کی نماز کی ہم اگر اپنے بچوں کو عادت ڈالیں گے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ صرف جمعہ کی نماز ہی نہیں، ہم کو 5 وقت کی فرض نمازیں اگر ہمارے بچوں کو ہم پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ نماز تو ہر حال میں قضا نہیں ہے، معاف بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گھروں میں اذان ہوتی ہے،
اور ہماری مائیں ہماری بہنیں ایسے ایسے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں کہ اذاں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی کا نے ٹی وی چلتا ہے، کسی کا نے گانوں کی آواز آتی ہے، کسی کا نے سیریل چلتے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کے تقریباً گھروں میں دیکھا ہے اذان ہوتے وقت ایسی زور زور سے سیریل، کوئی نیوز دیکھتا ہے، پروفیسرز ایسے بڑے بڑے مسلمانوں میں ایسے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو بھی ٹی وی کا ساؤنڈ اتنی شدت سے لگاتے ہیں کہ اذان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ پکارتا ہے کہ لوگوں آؤ مسجدوں کی طرف، لیکن ان لوگوں کا خیال تک نہیں۔ میں نے عورتوں کو بھی دیکھا ہے، گھروں میں عورتوں کو، کئی عورتوں کو دیکھا ہے اذان ہوتی ہے، اپنے بچوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے تیار کر کے فوراً مسجد کی طرف بھیجے، سیریلوں میں بزی ہوتے ہیں۔ کئی گھروں میں نے دیکھا ہے، واو اللہ رحم کرے رب العالمین، ایسی حالت ہوتی ہے ان کی سیریلوں میں، پریشان، اے اللہ، ان کے جو چہرے کے تاثرات جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر دیکھیں گے تو ہم کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ ارے اتنا پریشان ہوتے ہیں، سیریل میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ ملنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ چلیے اگر سیریل اینڈ ہوا، ارے کمینہ بتایا ہی نہیں، دیکھو کل کا، آپ کل تک انتظار کرنا، دیکھو اللہ ذرا بتا دیتے تو مردے کو کیا ہوتا تھا، مر جاتا تھا۔ ایسے ایسے الفاظ، ارے کون سا سیریل، کس کا سیریل، کیسا سیریل، ارے ہماری زندگی خود ایک سیریل بنی ہوئی ہے، ایک ڈرامہ بنے ہوا ہے، ایک افسانہ بنے ہوا ہے۔ ان کو کل کی فکر لگی ہوئی ہے، پل کی خبر نہیں ہے، سامان ہے 100 برس کا تیار کر رہے ہیں۔ اللہ کا سامان کچھ نہیں، دنیا کا سامان 100 برس کا، واہ رے واہ۔ اور دیکھنا ان کی بے چینی، اگر اللہ خدا نہ کرے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اگر اللہ ہارٹ اٹیک دے دیا اسی وقت تو کیا کر لو گے؟ بولیے کیا کر لیں گے؟ ضروری ہے یہ سیریلز دیکھنا، ضروری ہے یہ فلمیں دیکھو فلمیں دیکھنا چاہتے ہو تو۔ کون سمجھائے گا مسلمانوں کو کہ یہ غلط ہے؟ اگر بولیں گے تو جوتے مارتے آگے۔ دیکھنا، ارے ایسی چیزیں دیکھو جو آپ کے کام آنے والی ہیں، ایسی چیزیں دیکھو جو آپ کے ماحول میں سدھار لاتی ہیں، ایسی کہانیاں دیکھو جو آپ اس سے اچھا سیکھ کر اپنے جو ہے زندگی کو اور بہتر بنا سکتے ہو، ایسی کہانیاں دیکھو۔ نہیں ساس کو لڑانے والی، سسرے کو گالیاں دینے والی، نندوں سے جھگڑا کرنے والی، گالی گلوچ کرنے والی، ایسے سیریلوں میں ایسے بزی، پورا ماحول تباہ، بچے فونوں میں بزی۔ ہاں، اور اگر سیریل دیکھتے وقت اگر بچے ڈسٹرب کرے، امی کھانا، ارے جاؤ مردے جاؤ، ابھی بھوک لگی رہی تیرے کو، جاؤ۔ سنا، میں اپنے آنکھوں سے دیکھی یہ سب چیزیں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھی، میں پریشان، یا اللہ ایسا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کا خیر، اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی ہے ہم پر۔ کیا بول سکتے ہیں ہمارے مسلمان عورتوں کو، اللہ ہی بچائے، اللہ کی پناہ ان لوگوں پر۔ یہ لوگ اچھی باتیں کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا سمجھائیں ان لوگوں کو، ابھی بھی وقت ہے۔ دیکھیے میری باتیں ہیں بولنے کا، میں تو بول ہی رہی ہوں۔